السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ فعن عقبة بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم؟ فقلنا يا رسول الله نحب ذلك. قال أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. رواہ مسلم۔ مسلم شریف کی ایک روایت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل کر تشریف لائے۔ اس وقت ہم لوگ صفہ میں تھے۔ صفہ مسجد نبوی میں ایک جگہ تھی جہاں پر صحابہ اکرام علم حاصل کرتے تھے، تو اسی جگہ چبوترے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے ہمیں فرمایا تم میں سے کون شخص پسند کرتا ہے کہ روز آنا صبح سویرے بطحان یا وادی عقیق میں جائے، وہاں سے بغیر کسی گناہ اور قطع رحمی کے دو بڑے بڑے کوہانوں والی اونٹنیاں لائے۔ یعنی گھر سے نکلے صبح سویرے اور وادی عقیق میں یا بطحان، دو جگہ کا نام ہے، وہاں پہ جائے، اور وہاں پر فری میں دو اونٹنیاں مل رہی، وہاں سے لانا کوئی گناہ نہیں، وہاں سے اونٹنی لینا کوئی قطع رحمی کی بات نہیں، چوری کی بات نہیں، بلکہ وہاں تمہیں اونٹنی مل رہی ہے۔ اور نبی علیہ السلام کے زمانے میں سب سے موٹی جو رقم تھی، سب سے بڑی دولت یہ اونٹنی تھی۔ ہم لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر بات ایسی ہے کہ وہاں فری مل رہی ہے تو ہم میں سے ہر شخص چاہے گا کہ وہاں جا کے فری سے اونٹنی لے کے چلے جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم میں سے صبح کے وقت کیوں نہیں مسجد جاتا اور وہاں مسجد جا کر اللہ کی دو آیتیں سیکھے یا دو آیت تلاوت کرے تو یہ اس کے لیے دو اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ دو آیت کی تلاوت کرے، دو آیت کا مفہوم سیکھے، اس کا معنی جانے، تو دو اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ تین آیت سیکھے، تین اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ چار آیتیں پڑھے، چار آیتیں سیکھے، اس کے لیے چار اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ اور پھر جیسے جیسے آیتوں کی تعداد جو بھی ہو، 5 ہو، 10 ہو، 25 ہو، 100 ہو، جتنی آیتیں وہ سیکھے اور جتنی آیتوں کی تلاوت کرے، اس کے لیے اتنی اونٹنیوں کی تعداد سے بہتر ہے۔ یعنی اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے کی بہت بڑی فضیلت سکھائی ہے، بہت بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ آدمی عام طور پر مادیت کے پیچھے زیادہ فکر مند ہوتا ہے، مال مل جائے، جانور مل جائے، اونٹنی مل جائے۔ ایک اونٹنی کی قیمت 1 لاکھ، آج کے زمانے کے اعتبار سے 1,80,000 اسی کے آس پاس قیمت بنتی ہے۔ سوچئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ کہا ایک آیت پڑھو، ایک آیت سیکھو، ایک اونٹنی سے بہتر ہے۔ مگر ہم، بہت افسوس کا مقام ہے کہ ہم اور آپ مادیت کے پیچھے اس قدر غالب ہو چکے ہیں کہ مسجد میں بیٹھ کر ایک آیت پڑھنا، ایک آیت سننا، ایک آیت کا مفہوم جاننا ایسا لگتا ہے کہ زمین و آسمان کے بوجھ سے زیادہ خطرناک ہے۔ کوئی اہتمام نہیں، کوئی شوق نہیں،
کوئی توجہ نہیں. مسلمان ایسی قرآن سے دور ہو کر کے ذلیل اور برباد ہو رہے ہیں. قرآن سے جڑنا، قرآن پڑھنا، قرآن سیکھنا بہت بڑی عبادت ہے اور بہت بڑی فضیلت ہے. ایک آیت کا مفہوم ہم جان گئے، ایک آیت کا ہم نے ترجمہ پڑھ لیا، ایک آیت کا ترجمہ سیکھ لیا، یا ایک آیت کی تلاوت کی، صرف تلاوت کی، اس پر بھی اجر ہے. کیا اجر ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک آیت سے بہتر ایک اونٹنی سے بڑھ کر ایک آیت کا جاننا، ایک آیت کا سیکھنا، ایک آیت کا پڑھنا ایک اونٹنی کو حاصل کرنے سے بڑھ کر ہے، یعنی لاکھوں نیکی سے بڑھ کر ہے. لہذا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم قرآن سے جڑیں، قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کے مفہوم کو سمجھیں. مگر مسلمانوں کا المیہ کیا ہے کہ اب قرآن سے محبت کا مطلب کیا ہے؟ اپنے گھروں کی دیواروں میں قرآن کی کچھ آیتیں لٹکا دیں، فریم میں، خوبصورت تحریر میں، خوبصورت انداز میں فریم میں لٹکا دیں، لوح قرآنی تختی لٹکا دیں، اور سوچتے ہیں کہ اس سے خیر و برکت حاصل ہوگی، اس سے برکت حاصل ہوگی، شیطان بھاگے گا. جتنی بھی فضیلت قرآن کی ہے، یا تو یاد کرنے کی ہے، یا تو پڑھنے کی ہے، یا تو سننے کی ہے. دیواروں میں قرآن لکھنا، دیواروں میں قرآن لٹکانا، یہ سب غیر مناسب عمل ہے. بلکہ بعض علماء نے یہاں تک یہ کہا کہ یہ بدعت ہے، یہ قرآن کی توہین ہے، یہ ثابت نہیں ہے، جائز نہیں. لہذا اگر ہم برکت چاہتے ہیں، ثواب چاہتے ہیں، عبادت چاہتے ہیں، فضیلت چاہتے ہیں، وہی راستہ ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، مفہوم جانیں، سیکھیں، درس قرآن میں حاضری دیں، تفسیر سیکھیں، قرآن پڑھیں، قرآن یاد کریں. اس کی فضیلت ہے. قرآن کو لٹکانے میں اور دیوار پہ لٹکانے میں، گھر میں، مکان میں لٹکانے میں یا رکھنے میں کوئی فضیلت اور کوئی ثواب نہیں، اس سے کچھ بھی ملنے والا نہیں، بلکہ الٹا اس پر گناہ ملے گا. بعض علماء نے یہاں تک کہا کہ بدعت ہے، یہ تو قرآن کی توہین ہے کہ قرآن کو لٹکایا جا رہا ہے. جو قرآن نازل ہوا تھا پڑھنے کے لیے، شفا کے لیے، سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، عمل کے لیے، عقیدے کی اصلاح کے لیے، اب اس کو ہم لٹکا رہے ہیں. جس چیز کے لیے آیا ہے وہ چیز ہم حاصل نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اس کو دوسری چیز میں استعمال کر رہے ہیں. تو یہ ظلم ہو گیا. اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو، سارے مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم.